کی تیسری رات بیوی کی 5 جگہوں پر بوسہ ضرور دیں ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے، کیونکہ اگر آج کا بیان آپ نے مکمل نہ سنا تو یاد رکھنا شاید آپ زندگی بھر پچھتاتے رہ جائیں۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ عید کی تیسری رات بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ ضرور دیں اور عورت کی 5 نازک چیزیں ضرور دیکھیں ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تہجد کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد کے سجدوں کا نام ہے، حالانکہ بعض اوقات ایک ٹوٹا ہوا دل پوری عبادت کو کھا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر محبت مر جائے وہاں رحمت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ میرے بھائیوں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں روپے کا جانور تو خریدتے ہیں، عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، راتوں کو تہجد میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں، مگر اپنی ہی بیوی کے چہرے پر اداسی چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ہمارے گھروں سے سکون کیوں اٹھ گیا، دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں رہی، عبادتوں میں نور کیوں نہیں رہا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، عورت کے دل پر لگنے والا زخم خاموش ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی آہ عرش تک سنائی دیتی ہے، اور یہی وہ آہ ہوتی ہے جو بعض اوقات انسان کی برسوں کی عبادتوں کو بھی بے نور کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنے مرد ایسے ہیں جو مسجد میں جا کر روتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، مگر گھر آ کر ایک عورت کے دل کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر یہی مرد کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ صرف سجدے نہیں دیکھتا، اللہ سجدہ کرنے والوں کے اخلاق بھی دیکھتا ہے، اس کے لہجے کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی دیکھتا ہے، اور یہی رویہ بعض اوقات انسان کے نصیب کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، آسائشوں کی کمی نہیں، لیکن محبت کی کمی ہے، احساس کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اور یہی وہ کمی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کا سکون کھا جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت زیادہ غور سے سننا، کیونکہ آج ہم ان 3 جگہوں کے بارے میں بات کریں گے جہاں محبت سے دیا گیا ایک بوسہ عورت کے دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے تحفے بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور یہی سکون جب عورت کے دل میں اتر جائے تو وہی عورت اپنے شوہر کے لیے دعا بھی بن جاتی ہے، وفا بھی بن جاتی ہے، اور جنت کا راستہ بھی بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ عید کے موقع پر بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ نہیں کرتے یا بوسہ کرتے ہیں اور عورت کی 5 چیزوں کو، نازک چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی دیوانی بن جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے گھر ان کے اسی عمل کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا بن جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عورت صرف جسم سے نہیں جیتی، عورت احساس سے بھی جیتی ہے، عزت سے بھی جیتی ہے، اور محبت بھرے رویوں سے بھی جیتی ہے، اور یہی محبت جب عورت کے دل میں اتر جائے تو وہی عورت شوہر کے لیے سکون بھی بن جاتی ہے، دعا بھی بن جاتی ہے، اور وفا بھی بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک مضبوط درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسہ باندھ رکھا تھا، اور وہی رسہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا کیونکہ وہ خودکشی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ وہ بار بار روتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی رسے کو پکڑ لیتا۔ اس کے دل کے اندر اتنا درد بھر چکا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔
وہ شخص روتا جا رہا تھا، آنسو اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کے اندر صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی اسے اپنے گھر کے حالات یاد آتے، کبھی اپنی بیوی کی باتیں یاد آتی، کبھی لوگوں کے تانے یاد آتے، اور وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اب اسے موت زندگی سے آسان لگنے لگی تھی۔ اچانک اس شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار اس اللہ والے کے پاس چلا جاؤں جس کا نام حضرت حکیم لقمان ہے، کیوں نہ ایک بار اپنے دل کا درد اس کے سامنے بیان کر دوں، شاید میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، شاید میری زندگی بدل جائے۔ پھر اس شخص نے اپنے گلے سے وہ رسا اتارا، درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضرت حکیم لقمان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور ایک مجبور انسان آنکھوں میں آنسو لیے ایک اللہ والے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد حضرت حکیم لقمان باہر تشریف لائے۔ حضرت نے روتے ہوئے شخص کو دیکھا اور فرمایا، اے شخص، تو اس قدر کیوں رو رہا ہے اور رات کے اس دوسرے پہر کون سی ایسی مجبوری آن پڑی ہے تیرے اوپر؟ یہ سن کر وہ شخص اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، حضرت میں بہت مجبور ہوں، میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، میں نے درخت کے ساتھ رسا بھی باندھ لیا تھا، مگر اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار حضرت حکیم لقمان کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اس دکھی دل شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت میری بیوی نے مجھے دن رات رلا رکھا ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو چین نصیب ہوتا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، جسم تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، مگر جب شام کو تھکا ہارا گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی جہنم کے اندر قدم رکھ دیا ہو۔ حضرت میری بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ انسان اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، رنگ سانولا ہے، چہرہ بھی عام سا ہے، مگر پھر بھی اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہر وقت لڑائی، ہر وقت تلخ لہجہ، ہر وقت تانے۔ حضرت میرے ساتھ میرا ایک ہمسایہ رہتا ہے، وہ خود رنگ کا کالا ہے، مگر اس کی بیوی بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، مگر حضرت اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کی قدر کرتی ہے اور اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، اور ایک طرف میری بیوی ہے جو خوبصورتی میں ویسی بالکل نہیں، مگر اس نے میرا سکون، میری نیند، میری خوشی سب کچھ چھین رکھا ہے۔ حضرت اس نے مجھے اس قدر ستایا ہوا ہے کہ اب میرا جینے کو دل بھی نہیں کرتا، اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر نہایت سکون کے ساتھ اس شخص سے فرمایا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے ہی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ابھی رات کا وقت ہے، تم آ جاؤ میرے گھر میں آرام کرو اور صبح واپس چلے جانا، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر تمہارا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ حضرت حکیم لقمان اس مسافر، اس دکھی شخص کو اپنے کمرے کے اندر لے گئے، اسے سلایا، اسے پانی وغیرہ پلایا اور پوری رات اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ حضرت حکیم لقمان کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص بیچارہ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، جنگلوں سے لکڑیاں چنتا ہے، دن بھر دھوپ میں مارا مارا پھرتا ہے، جسم تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، اور شام کو جب تھکا ہارا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو جاتے ہی بستر پر گر جاتا ہے اور سو جاتا ہے، نہ تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، نہ اس کو وقت دے پاتا ہے، نہ اس کے ساتھ ہنس کر بات کر پاتا ہے، نہ اس کے دل کو خوش کر پاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان سمجھ چکے تھے کہ عورت صرف کھانے پینے سے خوش نہیں ہوتی، عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ بیٹھے، اس سے محبت بھری باتیں کرے،
اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کو محسوس کروائے کہ وہ اس کی زندگی میں اہم ہے۔ پھر صبح ہوئی، حضرت حکیم لقمان نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے شخص، اب غور سے میری بات سنو، تم ایسا کرو کہ آج سے جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی پیشانی چومنے کو اپنا معمول بنا لو، چاہے تمہاری بیوی کو شروع میں اچھا لگے یا نہ لگے، تم نے ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھنا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے ہنس کر بات کرنی ہے، اس کو وقت دینا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا، کیونکہ عورت کے دل کے اندر محبت ڈالنے کا سب سے بڑا راستہ اس کو عزت اور وقت دینا ہوتا ہے۔ آج جو عورت تمہیں دیکھ کر ناراض ہوتی ہے، کل وہی عورت تمہارے لیے دعا مانگا کرے گی۔ پھر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب گھر کے اندر داخل ہونا تو اپنے کام کاج، اپنی پریشانیاں، اپنا حساب کتاب، اپنی ساری ٹینشنیں سب کچھ گھر کے باہر ہی چھوڑ کر جانا۔ گھر کے اندر جا کر صرف اپنی بیوی کو وقت دیا کرو، اس کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے محبت بھری باتیں کیا کرو اور اس سے پیار کا اظہار کیا کرو۔ اس سے کہنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت حکیم لقمان سے یہ نصیحتیں لے کر وہ شخص اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیوی حیران رہ گئی، اس کے دل میں عجیب سا خیال آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تک مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اچانک میری پیشانی پر بوسہ کیوں دے رہا ہے۔ خیر اس دن سے شوہر کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ گھر آ کر سیدھا سونے نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس سے گپ شپ کرتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا تھا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا تھا، اس کے دل کو وقت دیتا تھا اور روز اس کی پیشانی چومتا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ جب گھر سے باہر نکلنا تو جاتے ہوئے اپنی بیوی کے ہاتھوں پر ضرور بوسہ دینا، اور جب بیوی کڑکتی دھوپ میں کام کر رہی ہو، اس کے چہرے پر پسینہ ہو تو اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔ پھر اس سے کہنا کہ اے میری محبت، اے میری شریک حیات، تم خود کو تھوڑا سکون بھی دے دیا کرو، زیادہ کام نہ کیا کرو، تم تھک جاتی ہو، تمہارے چہرے پر پسینہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ جملہ سن کر عورت کے دل کے اندر عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ عورت سونے کے زیورات سے اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی شوہر کے اس جملے پر خوش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس شخص نے 15 دن تک حضرت حکیم لقمان کا بتایا ہوا نسخہ اپنایا۔ صرف 15 دن کے اندر اندر اس کے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ اللہ گواہ ہے، وہی بیوی جو کل تک شوہر سے نفرت کرتی تھی آج اپنے شوہر کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہی بیوی جو کل تک شوہر کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی آج راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ بیوی اب خوش رہنے لگی تھی کیونکہ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ میرا شوہر اب صرف میرا ہے، اب وہ مجھے وقت دیتا ہے، مجھے محسوس کرتا ہے، مجھے اہم سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں، نہ اس کے ساتھ محبت بھرا اظہار کرتے ہیں، نہ اس کے دل کو سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی دکھ دیتی ہے، بیوی درد دیتی ہے۔ ارے نادانو، عورت اگر محبت پائے تو جان دینے تک ساتھ نبھاتی ہے، اور اگر بے رخی پائے تو خاموش رہ کر بھی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جو لوگ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں اچھا رخ نہیں دیتی، ہماری بیوی ہم سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ہماری عزت نہیں کرتی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی تم نے اپنی بیوی کے ہاتھ چومے ہیں؟ کیا کبھی اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا ہے؟ کیا کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کی بات سنی ہے؟ کیا کبھی اس سے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا؟ ارے نادانو، ایسا کرنے سے انسان عورت کا غلام نہیں بنتا، بلکہ عورت کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لیتا ہے۔ عورت سخت لہجوں سے نہیں جیتی، عورت محبت سے جیتی ہے، احساس سے، عزت سے جیتی ہے۔
میرے بھائیوں، آج بہت سے مرد سارا وقت موبائل کو دے دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، بازاروں کو دیتے ہیں، مگر اپنی بیوی کو ہرگز نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے۔ ارے جس دل کو محبت نہ ملے وہ دل آخر کب تک خاموش رہے گا؟ عورت اگر سارا دن شوہر کی راہ دیکھتی رہے اور شوہر اگر گھر آ کر 2 میٹھے لفظ نہ بولے تو پھر اس عورت کے دل میں دکھ پیدا ہوگا یا نہیں؟ بعض مرد بیوی کو صرف کھانا پکانے والی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عورت بھی دل رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے، محبت چاہتی ہے۔ عورت جسمانی تھکن سے نہیں ٹوٹتی، بے رخی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں، اپنی بیویوں کو وقت دو، وقت پر اپنی بیوی کے ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا دنیا خالی نہیں ہے۔ جو شخص تمہاری بیوی کو عزت دے گا، اس کی بات سنے گا، اس کے دکھ کو سمجھے گا، تمہاری بیوی کا دل اسی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمارا گھر کب برباد ہو گیا۔ گھر صرف پیسے سے نہیں چلتے، گھر تو محبت سے چلتے ہیں، عزت سے چلتے ہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ بیوی کو سمجھو، اگر وہ تمہاری نہیں بنی تو پھر تم اس کے بن جاؤ، کیونکہ گھر تو آباد کرنا ہے نا۔ ہر وقت انا لے کر بیٹھے رہو گے، ہر وقت غصہ دکھاؤ گے، ہر وقت مردانگی جتاؤ گے تو پھر گھر گھر نہیں رہتا، جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، عورت اگر دل سے خوش ہو جائے تو مٹی کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، اور اگر دل سے ٹوٹ جائے تو محلوں میں بھی سکون نہیں رہتا۔ بعض مرد ساری زندگی رزق کماتے رہتے ہیں مگر محبت نہیں کما پاتے، اور پھر آخر وہی محبت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا شوہر بیوی کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور نیک بیوی بھی شوہر کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے لیے نعمت بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے اللہ کا کرم بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے سکون بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ہر وقت ایک دوسرے کی زندگی میں آگ مت لگاؤ، کیونکہ جو میاں بیوی ہر وقت آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے اس رویے کا اثر سیدھا ان کے بچوں پر پڑتا ہے۔ یہی بچے بڑے ہو کر بدتمیز بنتے ہیں، ضدی بنتے ہیں، بدماش بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر صرف چیخیں سنی ہوتی ہیں، صرف لڑائیاں دیکھی ہوتی ہیں، صرف نفرت دیکھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے کم ہیں، ایک دوسرے کو برداشت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شوہر موبائل میں مصروف ہے، بیوی سوشل میڈیا میں مصروف ہے، نہ شوہر بیوی کو وقت دیتا ہے، نہ بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ بعض عورتیں شوہر کے سامنے مسکرانا بھول چکی ہیں، اور بعض شوہر اپنی بیوی کو عزت سے دیکھنا بھول چکے ہیں۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے سکون کیوں اٹھ گیا؟ ارے سکون وہاں نہیں رہتا جہاں ہر وقت طنز ہو، غصہ ہو، بے رخی اور انا ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بچے ماں باپ کی زبان سے زیادہ ان کے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر بچہ ہر روز اپنے ماں باپ کو دیکھے کہ ماں پر چیختا ہے تو کل وہ بھی عورتوں کی عزت نہیں کرے گا۔ اگر بچہ ہر وقت گھر میں نفرت دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی سختی پیدا ہوگی۔ پھر وہی بچے بڑے ہو کر گلیوں میں بدماشی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ گھر اگر جنت ہو تو بچے فرشتے بنتے ہیں، اور اگر گھر جہنم بن جائے تو بچے بھی آگ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گھروں کو بچا لو، اپنے رشتوں کو بچا لو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا لو، اپنی بیویوں کو وقت دو، ان کی عزت کرو، ان کے دل کو سمجھو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، کیونکہ عورت اگر دل سے خوش ہو جائے تو شوہر کے نصیب کو بدل دیتی ہے، اور اگر دل سے ٹوٹ جائے تو پھر گھر کی دیواریں بھی ویران لگنے لگتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔